پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کریں گے؟ ویسے وہ آپ کے سی ایم ہے، اگر پی ٹی آئی ون کرتی ہے الیکشن تو اگلے سی ایم پرویز الہی صاحب ہوں؟ ہاں جی، وہ سی ایم ہے۔ نواز شریف صاحب آپ کو واپس آتے دکھائی دے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کا کوئی واپس نہیں آئیں گے، ہر کوئی کانفیڈنٹ ہے، ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے جو مرضی ہو جائے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کس منہ سے آئیں گے؟ ٹرن اوور ہی اتنا ہوگا کہ سمجھ ہی نہیں آنی کہ میٹر ہی ٹوٹ جائیں گے۔ جانے کی بات ہے خان صاحب کی، جو اب اتنا نہیں جس لیول پہ وہ لائف کی اپنی پیک پہ آ گئے ہیں نا، کیونکہ اب اس کے بعد تو نوٹ پہ تصویر والا ہی معاملہ ہے۔ وہ خان صاحب کو پذیرائی ملی ہے نا، یہ وہ ہمارے جو تھے نواز شریف صاحب، ان کی بھی حسرت تھی امیر المومنین، اور بڑا مطلب جو ہے دھماکے کر کے بھی آج ہی میں سارے ٹائٹل اکٹھے لے لوں۔ پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کریں گے؟ ویسے تو ابھی تک باہر ہی نہیں آئے جیل سے۔ ہاں جی، وہ اسی لیے نہیں بڑا دباؤ ہے۔ نہیں، وہ اسی لیے نہیں آئے کیونکہ وہ دیکھیں وہ آپ کے سی ایم ہے، اگر پی ٹی آئی ون کرتی ہے الیکشن تو اگلے سی ایم پرویز الہی صاحب ہوں؟ ہاں جی، وہ سی ایم ہے، اسی لیے وہ اتنی ساری وہ جو سیکریفائس۔ اچھا، میں نہیں ہوا شاید مونس الہی صاحب۔ نہیں، وہ ایکسپیرینس ہے، وہ آگے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، اور ایک وہ فیس جس پہ سب ان کا امیج بھی ایک سافٹ امیج تھا، ہر طرف انہوں نے بنا کے رکھی ہے۔ یہ تو وہی حیران ہے کہ میرے ساتھ بن کیا رہی ہے، میں نے تو ہمیشہ بنا کے رکھی ہے کہ اس طرح کا تو میں نے دشمنوں کے ساتھ سلوک نہیں کیا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اصل میں یہ سارا جو ہے نا نون لیگ اس ساری چیز کو نا ایکسپلائٹ کر رہی ہے، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اس پہ روک رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، زرداری صاحب کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے آنے والے جو یہ بنیاد رکھ رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل بعد میں ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ نام انہی کا لگتا رہے گا، کام وہ ڈال دیں گے یہی ہوتا رہا اس ملک میں۔ نواز شریف صاحب آپ کو واپس آتے دکھائی دے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کا کوئی واپس نہیں آئیں گے، ہر کوئی کانفیڈنٹ ہے، ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے جو مرضی ہو جائے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کس منہ سے آئیں گے؟ اگست ستمبر میں کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں الیکشن سے۔ دیکھیں الیکشن سے آپ ہی میں نہیں آئیں گے جو منہ لے کے گئے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جتنا مرضی کر لیں، یہ وہ تو وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں۔ وہ ایک سیاسی پارٹیوں کے تو میرے منہ سے سنتے جب ان کا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت بھی یہی تھے، وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کوئی جسٹیفائی آج تک کیا تو 10 سال کا جو معاہدہ کر کے گئے تھے اس کو نہیں، اب جیل سے نکل کے بھاگ گئے، پہلے بھی جیل سے۔ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ خان صاحب کا ہی کام تھا جو پنگا لے کے بیٹھ گئے ہیں اس پوری ان ساری جماعتوں سے۔ تو ان کی سیاست دفن ہونی ہے، انہوں نے کر دی ہے، اور ان کی سیاست کا جو رخ ہے، جو فگرز ہیں، جو پرانے آنکڑے ہیں، سب بدلیں گے۔ ہاں، اس میں اور نواز شریف صاحب کو یہ ساری خبریں پہنچ رہی ہیں، مطلب اسی لیے وہ نہیں آ رہے۔ ہاں، کیسے آئیں، کس ہوپ پہ آئیں؟ ان کو یہ خطرہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو کوئی خطرہ ہے کہ کہیں گنگا الٹی نہ بہہ پڑے۔ سر یہ جو کہہ رہے کہ مجھے بلا کے کہیں کیس پکڑ ہی نہیں، اس کی ایک اور بھی بات بتا ہوں، 5-6 لوگ ہیں جو نواز شریف پرو ہیں ایکچولی، جو the big 5، خواجہ آصف صاحب اور یہ جو جاوید لطیف اور یہ سب۔ ان کے علاوہ شہباز شریف پرانی چاہت ہے لانے والوں کی، تو وہ چاہت بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی۔ اچھا چلیں آپ اس کو اور آسان کرتے ہیں، نواز شریف صاحب جب بھی آئے اتارے گئے، شہباز شریف ہمیشہ سے لانے کی کوشش کی گئی، کامیابی مل گئی ہے، تو اب مل گئی۔ اب دیکھیں اگر سینیریو کو پولیٹیکلی دیکھیں تو پولیٹیکلی تو جو شہباز شریف ہیں وہی دوبارہ ہیں، اگر سینیریو کو جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے کیا جیسے بھی کیا کامیاب دیکھیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور الیکشن کے کوئی نتائج، وہ بدلنے والے جو میٹر تھے یا پرانے جو 20-25 ہزار ووٹ، وہ سارا مینوپولیٹ اب نہیں ہو سکتا۔ اب تو ٹرن اوور ہی اتنا ہوگا کہ سمجھ ہی نہیں آنی کہ میٹر ہی ٹوٹ جائیں گے۔ ہاں، اگر عوام نکلی، چینلائز ہوئی، تو ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسی لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کے فگرز آؤٹ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہو کے الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ بالکل جانا چاہیے۔ مطلب اچھا چلیں ایک ریسلر ہے، وہ کہے جی میں کشتی نہیں لڑتا، پھر تو ریسلر کس چیز؟ وہ بیمار ہے نا یہ جیسے وہاب ریاض آپ کا آج پانی کے بوٹ پہن کے پھر کھلاڑی کا کیا کام ہے کہ تیرا حالانکہ صوبہ تیرا محکمہ نہیں ہے، تیرا وہ نہیں ہے۔ اچھا، نگران حکومت وزیر اسپورٹس ہے نا،
تو وزیر سپورٹس کا پانی کا کیا کام ہے؟ اچھا ایک ویڈیو میں دکھایا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اپنے ویگو ڈالے پر لوگوں کو پانی پھینکتے جا رہے ہیں، اور ایک ویڈیو میں دکھایا گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں اکیلے. شکل سے بیوقوف سے مطلب لگتے ہوتے ہیں، کیفے کی روح سے بھی مطلب یہ ویسے وہ کیا کہتے ہیں پاورز کو جو ہے نا شو شاہ کو انجوائے کرنے والے سے لوگ ہیں ان کے. یہ ہمارا ایک خاص طبقہ ہے بس جو بائی ڈیفالٹ اوپر کہیں مطلب بیٹھا ہے سالوں سے. وہ آپ لوگوں کی ہماری ہی عام جو عام لوگ ہیں انہی کی میں سمجھتا ہوں کہ شے کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ہی ایک بگ مطلب میٹر کو مادے کو سلام کرنا یا جھکنا ہم نے جب سے شروع کیا، اسلامک ورچوز کو جب سے ہم نے چھوڑ دیا، تو اب ایسے ہی فرعون ہمارے سروں پہ وہ آنے تھے، کیونکہ اسلام تو مادے کو جمع کرنے سے ڈسکریج کرتا تھا، سونے کو ڈسکریج کرتا تھا. اس لیے سونے کی ویلیو اوپر چلے گی. 2 لاکھ آپ کو میں 50,000 میں گولی مروا دوں، آپ کی قیمت چھوٹی ہوگی، سونا بڑھ گیا. حالانکہ اسی کو ڈسکریج کرنے ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا. اگلی حکومت ویسے مخلوط ستاروں میں کچھ نظر آتا ہے اس حوالے سے کہ مخلوط حکومت یا کوئی ایک پارٹی بنائے گی؟ اگر تو ستاروں کی بات پوچھیں گے تو کوئی حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ ایک پارٹی بنائے گی. اچھا، بلکہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ صبح فلانا. لیکن یہ سٹارز پوزیشنز بھی تو چینج کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آج نہ نظر آ رہی ہو، بعد میں پوچھوں تو سٹارز کی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن آج میں جب آپ سوال کر رہے ہیں تو آج ہی ہمارے دماغ میں جو فگرز ہیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی کوئی جو سٹار کیلکولیشنز ہیں یہ کوئی حرف آخر اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ آپ جس اینگل سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہوں. بالکل. اور اسی لیے جتنے اسٹرالوجر بیٹھے ہوتے ہیں سب کی رائے ایک نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ہے میتھمیٹکس، یہ ہے تو ڈگریز کا ہی چکر، لیکن نا اس کے پیچھے صرف ایکسپیرینس ہے، لرننگ ہے، ایکسپیرینس ہے. دیٹس اٹ. کہ جی جب یہ مطلب جیسے آپ کو کوئی پوچھے کہ چاند گرہن کے ٹائم پہ جو بچہ پیدا ہو تو آپ کہیں گے جی منہ پہ نشان ہوتا ہے. عام سی ایک معاشرے میں پھیلی ہوئی بات ہے. اس طرح کی لرننگز معاشرے میں ہوتی ہیں. میرے لاسٹ 2 کوشچن، ایک تو خیر عمران خان ادھر ہی ہیں لیکن پھر بھی کوشچن ہوتا ہے، عمران خان خود بھی ویسے کہہ دیتے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. ویسے عمران خان کو آفر بھی ہوئی، کہتے ہیں کہ عمران خان ملک سے باہر تو نہیں جا سکتے، کہیں کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے. نہیں، جولائی کی حد تک بتائیں. جولائی کی حد تک صرف یہ تھا کہ ٹریول تو ایک فارن کا تھا. اچھا، ستاروں میں کریں نہ کریں ان کی مرضی. لیکن جو جانے کی بات ہے خان صاحب کی، جو اب اتنا نہیں جس لیول پہ وہ لائف کی اپنی پیک پہ آ گئے ہیں نا، کیونکہ اب اس کے بعد تو نوٹ پہ تصویر والا ہی معاملہ ہے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی چھوٹی سی چیز پہ یا قید پہ یا پھانسی پہ ایون یا کسی بھی بات پہ اب تک کی جو ایک اتنی پذیرائی ہے اس کو خاک میں ملا دیں. ایک شخص کا دیکھیں کیریئر ہے، اس نے ایک خواب دیکھا، ایک پیک کے پیچھے بھاگا، اس پیک کو ٹچ کیا. اور یہ سر ان سب کی حسرت تھی جو خان صاحب کو پذیرائی ملی ہے نا. یہ وہ ہمارے جو تھے نواز شریف صاحب، ان کی بھی حسرت تھی، امیر المومنین، اور بڑا مطلب جو ہے دھماکے کر کے بھی آج ہی میں سارے ٹائٹل اکٹھے لے لوں. تو یہی زرداری صاحب کی بھی مطلب اس میں بابائے سیاست کہلانے لگ گئے ہیں جو انہوں نے اب تک کا رول پلے کیا. سب کی حسرت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایکچولی اچیومنٹ ہے وہ خان صاحب کی ہے، اور وہ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سب کو ضائع کریں گے. لاسٹ کوشچن، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل کر دیا گیا، اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، نئی دوڑ ہے وزیر اعلیٰ کی. کچھ فارورڈ بلاکس بھی بن گئے ہیں، پی ٹی آئی کی اکثریت تھی پہلے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کچھ فارورڈ بلاک. آپ کو لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں اب پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں کہیں ستاروں میں کہ اب کوئی چینج ہو جائے گا ہواؤں کا رخ اور پی ٹی آئی کے پاس گلگت بلتستان بھی نہیں رہے گا؟ دیکھیں ویسے تو وہ بھی آزاد کشمیر کی طرح ہی ایریا ہے ہمارا، اور انہی کا ہے جن کا آزاد کشمیر کا کنٹرول ہے. ویسے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کا ہی کنٹرول ہے، لیکن جی بی میں بھی اس کے ظاہری بات اثرات تو ہوں گے. اور جو ادھر کی حکومت ہے، ویسے مجھے ابھی فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی کوئی نہ کوئی ہوگا. اس میں چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ دوبارہ
یہ 13 جولائی کو ہونی ہے. ہاں جی, اور اس میں پتہ چل جائے. ہاں اسی میں ہو جائے گا, کیونکہ وہاں ابھی ہمارے اس سارے پنجاب کے جو یہ ڈرٹی پالیٹکس کے اثرات اس حد تک مستحکم نہیں ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے محمد اسامہ علی صاحب کی پریڈکشن سنی, انالیسس سنے. مجھے اور اسامہ علی صاحب کو دیجیے اجازت. میرا لاسٹ میسج یہ ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور پختہ یقین رکھیے, پھر نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ حافظ.